السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ کا ایک امتی ہے، آپ سے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے، میں فاقوں پہ فاقہ کرتا ہوں، میں فاقے کشے کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آپ اب رب تبارک و تعالیٰ سے فریاد کیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ میری زندگی میں جتنا بھی رزق ہے مجھے ایک ہی دن میں عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، کوہ طور پر پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے رب تبارک و تعالیٰ، وہ میرا فلاں جو امتی ہے، جو تیرا فلاں بندہ ہے، جو فلاں جگہ رہتا ہے، اس نے مجھ سے ایک فریاد بھیجی ہے کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے، زندگی میں فائقہ کشی کی ہے، کہ آپ اسے پوری زندگی کا ایک ہی دن میں عطا فرما دے۔ حضرات اکرامی، حضرت موسیٰ کا کہنا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرما لی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو ایک ہی دن میں اس کا سارا رزق عطا کر دیا۔ سارا رزق عطا کرنا تھا کہ حضرات اکرامی، وہ پہلے پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد جو بچا اس نے سب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لٹا دیا، سب غریب و یتیموں کو کھلا دیا۔ حضرات اکرامی، حضرت موسیٰ گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لنگر کر رہا ہے، وہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے۔ دوسرے دن گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھروں میں بڑے بڑے بھگونے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ غریبوں کو تقسیم کر رہا ہے، مسکینوں کو تقسیم کر رہا ہے، مسافروں کو کھلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیسرے دن گزرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر پر لنگر جاری ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے، اور کوہ طور پر پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے رب تبارک و تعالیٰ، اس نے تو یہ کہا تھا کہ ایک ہی دن میں مجھے عطا کر دے، یہ کیا معاملہ ہے کہ میں جب کل اس کے گھر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ لٹا رہا تھا، اور کئی دن سے وہ اسی طرح سے اس عمل کو کر رہا ہے اور غریبوں یتیموں کو کھلا رہا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ وہ غریبوں کو دے رہا ہے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو وہ یتیموں اور مسکینوں کو دے رہا ہے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اے موسیٰ، جب تک وہ میری بارگاہ میں لٹاتا رہے گا میں اسے دیتا رہوں گا۔ اے موسیٰ، اس نے مجھ سے بزنس کر لیا ہے، اے موسیٰ، اس نے مجھ سے تجارت کر لی ہے۔ اے موسیٰ، جو میری بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اسے دنیا میں ہی 10 عطا کرتا ہوں، اور آخرت میں 70 عطا کروں گا۔ اے موسیٰ، جب وہ 1 نوالا کسی فقیر کو دیتا ہے تو میں اس کی بارگاہ میں 10 نوالے ڈال دیتا ہوں۔ اے موسیٰ، جب وہ 100 غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے تو حضرات اکرامی، میں 1000 آدمیوں کا کھانا اس کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ حضرات اکرامی، غور تو کریے، آج ہم خدا کی بارگاہ میں دینے سے بچتے ہیں، 2.5% ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ حضرات اکرامی، ایک ماں باپ کے 4 بچے ہیں، ایک باپ نے ہر بچے کو 100 روپے دیے اور کہا خرچ کر لو، 3 بچوں نے ان پیسوں کو خرچ کر لیا، چوتھا بچہ تھا اس نے خرچ نہیں کیا، بلکہ وہ کھانے کی چیز لے کر آیا اور اپنے باپ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ باپ نے کہا بیٹے تو کھا لے، بیٹے نے کہا نہیں ابا جان آپ بھی کھائیے۔ جب اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو کھلایا تو اس نے کروڑوں دعائیں دی، اور حضرات اکرامی 10 روپے 100 روپے اور نکالے اور اپنے بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دیے کہ جا بیٹا کسی سے بتانا نہیں، کھا لینا۔ حضرات اکرامی، جب یہ باپ ہو کر بچے کی اس ادا کو اتنی پسند کر رہا ہے اور اس ادا کو پسند کرنے کے بعد اسے 100 روپے اور دے رہا ہے، تو ذرا غور تو کرو کہ جب تم اپنی کمائی میں سے 2.5% غریب اور یتیم کو دو گے، مسکین کو دو گے، جب آپ اپنی بہن اور بھائی کی تم مدد کرو گے، تو حضرات اکرامی یہ انسان ہو کر، یہ اس کا ماں باپ ہو کر اولاد پر اتنی دعائیں بکھیر رہا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے کاروبار میں کتنی ترقی کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے کاروبار کو کتنی بلندی تک پہنچائے گا۔ حضرات اکرامی، یہ جو جن کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، یہ جو بڑے بڑے آدمی ہیں، یہ ایسے ہی مالدار نہیں ہوتے، بلکہ جب یہ کئی کو روزگار دیتے ہیں، ان کے دعائیں ملتی ہیں، اس وجہ سے یہ آج اتنی بلندی پر پہنچے ہیں۔ اس کے حکم کی بات ہے، تم اس کی بارگاہ میں خرچ کر کے تو دیکھو، جب تم اس کی بارگاہ میں خرچ کرو گے تو رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے تو بے حساب کتاب عطا کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، آپ کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ اس پر عمل کر لے گا تو انشاءاللہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔